السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہدین کی شان، آج ہم انشاءاللہ یہ حدیث پڑھیں گے اور ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا يفطر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس روزہ دار، قیام کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی طرح ہے، جو روزہ اور نماز سے تھکتا نہ ہو یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار اگر روزہ رکھے گا تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، نماز پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا، ایسے ہی اگر تہجد کی نماز پڑھے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کو ایک نہیں بلکہ روزے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، قیام یعنی کہ نماز کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ یہ شخص تھکتا نہیں، عبادت میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھکتا ہے تو پھر قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آئے۔ تو اس حدیث مبارک میں مجاہدین کی عظمت و فضیلت کی ایک مثال کے ذریعے واضح کی گئی ہے کہ جس طرح لگاتار روزہ رکھنے والے شخص، شب داری، تلاوت قرآن مجید کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی مجاہد چاہے کھا پی رہا ہو، آرام کر رہا ہو، اس وقت بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے، کسی بھی لمحہ اس کا اجر منقطع نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ مجاہد کے گھر واپس آنے تک جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ جہاد کے میدان میں رہتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب لڑ رہا ہو تب ثواب ملتا ہے، جب فارغ ہو، کھانا کھا رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اس کا ثواب نہیں ملتا، نہیں، بلکہ جب تک وہ میدان جہاد میں موجود ہے، چاہے لڑ رہا ہے، نہیں لڑ رہا، چاہے آرام کر رہا ہے، چاہے عبادت کر رہا ہے، چاہے کچھ کھا پی رہا ہے، لیکن اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قبلہ اول اس کے لیے نکلیں، فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں، حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کا ساتھ دے کر 50 سالہ ہم اپنا اسرائیل سے بدلہ لیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہوا تھا فلسطینیوں کے مسلمانوں پر، کبھی نماز سے روکتے، کبھی مسجد میں آ کے اپنی بدمعاشی کرتے، تو اب انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں اور فلسطین کا ساتھ دے کر قبلہ اول کو آزادی سے مالا مال فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا کے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرمائے، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی اللہ تعالی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان پر بمباری کر رہا ہے، فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے۔